اور غلام بنایا۔ ناظرین اکرام، اللہ تعالیٰ نے بے شمار نعمتوں سے بندوں کو نوازا، مگر اللہ نے کسی نعمت کو عطا کرنے کے بعد یہ نہیں فرمایا اے بندے میں نے تجھے پر احسان کیا۔ اللہ نے دیکھنے کے لیے آنکھ، سننے کے لیے کان، بولنے کے لیے زبان، پکڑنے کے لیے ہاتھ، چلنے کے لیے پیر، سوچنے سمجھنے کے لیے عقل اور دماغ عطا فرمایا، مگر کسی نعمت پر احسان نہیں جتایا، مگر جب اپنے حبیب، اپنے محبوب نبی پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم میں مبعوث کیا، یعنی ہمارے درمیان پیدا کیا، پھر اللہ فرماتا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا۔ ناظرین اکرام، آپ اندازہ لگائیے یہ اس مالک کائنات کا ہم پر بڑا احسان اور بڑی مہربانی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام عالم کے لیے نبی بنا کے بھیجا، مگر احسان صرف مومنوں پر فرمایا۔ اے ایمان والو، اے ایمان والو، تمہیں میں سے ایک رسول بھیجا، نبی ایمان والوں کے لیے، آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو کل جہان کے لیے، مگر قرب خاص ہے صرف مومنوں کے لیے۔ اللہ نے اپنے نبی کو پوری دنیا کے لیے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا، چرندوں کے لیے رحمت، پرندوں کے لیے رحمت، انسانوں کے لیے رحمت، جناتوں کے لیے رحمت۔ الغرض یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 18,000 مخلوقات کو پیدا فرمایا، اپنے نبی کو 18,000 مخلوقات کے لیے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا، مگر خاص مومنوں کے لیے۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ میرے بھائیوں، ہم بڑا خوش نصیب ہیں۔ اگر آج ہم تاریخ کا مطالعہ کریں، آدم سے لے کر عیسیٰ تک جتنے بھی انبیاء اکرام تشریف لائے، جن کی امتوں کے بندوں نے ہزار مہینے، سالوں سال عبادتیں کر کے، 400 سال کی عبادتیں کر کے جتنا ثواب حاصل کیا، اس امت محمد کو وہ مقام حاصل ہے۔ اگر یہ لیلۃ القدر میں عبادت کر لے تو 1000 مہینوں کے برابر ثواب ملتا ہے، اگر یہ شب قدر کی رات میں عبادت کر لے 400 سال کی عبادت کے برابر ثواب ملتا ہے۔ یہ وہ امت محمد ہے جو کم عمر میں ہے اور کم عبادت میں ہے، مگر ثواب کی پچھلی امتوں کے کوئی مقابل نہیں۔ سبحان اللہ۔ پچھلی امتوں کو جو ثواب، جو معاملات ملے، ان سے کہیں زیادہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو نوازا ہے۔ ناظرین اکرام، آپ اندازہ لگائیے، آپ سوچنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ یہ محفل ہے آقا کے آنے کی محفل، یہ محفل ہے آقا کے آنے کی محفل، یہ محفل ہے قسمت بنانے کی محفل۔ اے ایمان والو، خوب سمجھ لو، تم مدینے سے دور ہو کر مدینے والے سے تم سے دور نہیں ہے۔ اور امام اہل سنت اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی فرماتے ہیں، وہ شرف کے قطع نسبت، وہ کرم کے سب سے قریب ہے، وہ شرف کے قطع نسبت، وہ کرم کے سب سے قریب ہے۔ کوئی کہہ دو یاس امید سے، وہ کہیں نہیں تو وہ کہاں نہیں، وہ کہیں نہیں وہ کہاں نہیں۔ ناظرین اکرام، آپ ہمیں اور آپ کو سوچنا پڑے گا کہ اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا میں تشریف لائے تو آپ کے دادا فرماتے، میں نے دیکھا میرے پوتے محمد رسول اللہ کے لب ہل رہے ہیں، ہونٹ ہل رہے ہیں۔ آپ فرماتے میں نے کان لگایا تو آواز آ رہی ہے اللہم رب حبلی امتی۔ جب نبی پیدا ہو رہے تو ہم جیسی گناہگار امت کو یاد کر رہے ہیں، اللہ میری امت کو میرے حوالے کر دے، اے اللہ میری امت کو میرے حوالے کر دے۔ اور جب نبی اس دنیا سے جانے کا وقت قریب آیا تو آپ کہتے مولا کریم میری امت کا کیا ہوگا؟ کبھی آپ نے 3 روز تک بغیر کھائے پیے اللہ کی بارگاہ میں عبادتیں کی، اپنی پیشانی کو نوکیلے پتھروں پر رکھ کر 3 روز کے طویل لمبے سجدے کیے، اس لیے کہ رب کائنات جب میدان محشر قائم ہوگا اور میری گناہگار امتی نفسی نفسی کے عالم میں ہوگی، اس وقت اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کو یہ اختیار دے گا، یہ امت، یہ بندے آدم سے لے کر عیسیٰ تک جائیں گے، سب کا یہی جواب ہوگا اذهبوا الى غیری، ہم آپ کی مدد نہیں کر سکتے، مگر میرا رب یہ کرم اور میرا رب یہ عطا اپنے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائے گا۔ جب وہ میدان محشر میں آئیں گے تو
پوری قوم ان کی طرف دوڑے گے، گناہگار امتی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دوڑیں گے۔ وہ نبی فرمائیں گے انا لہا، آؤ میں تمہارے لیے کھڑا ہوں، میں تمہاری مدد کے لیے کھڑا ہوں، آؤ جتنے گناہگار ہو میرے دامن میں سما جاؤ، میں تمہیں جنت میں لے کر جاؤں گا۔ سبحان اللہ۔ تو نبی فرماتے ہیں جب تک اپنے ایک ایک امتی کو میں اللہ تعالیٰ سے بخشوا نہ لوں تو محمد بن عبداللہ جنت میں نہیں جا سکتا، جب تک میرے گناہگار امتیوں کو اللہ بخش نہ دے۔